رضا اردو چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احسن سلیم آپ کی خدمت میں لایا ہے سر رضا احمد سلطانی کے ناول مومنہ کی ایپیسوڈ نمبر 9۔ تو مومنہ کی قسط نمبر 9 کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے آپ کو سناتے ہیں سر رضا احمد سلطانی کے ناول مومنہ کی قسط نمبر 9۔ کرمے کیا ہوا ہے؟ کسی نے اکرم کو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کرمے نے اپنے رومال سے منہ صاف کیا۔ شکر کر مومنہ کا، جس نے وقت پر آ کر تمہارے بچے اور گھر والی دونوں کی جان بچا لی۔ کرمے کی آنکھوں میں ندامت اور خوشی سے ملے جلے آنسو ابھر آئے۔ بچے کے کان میں اذان کہیں اور اس کا نام رکھیں۔ مومنہ نے اکرم کو اندر آتے دیکھا تو کہا۔ اکرم نے اذان بیٹے کے کان میں کہی اور سینے سے لگا کر خوشی سے جھومنے لگا۔ بچے کا نام کیا رکھو گی؟ اکرم نے رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رکھ لیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ رضیہ نے لبوں پر تبسم بکھیرا۔ نہیں خالہ، بچے کا نام فوراً رکھنا چاہیے، یہی ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے، اس لیے اس میں تاخیر نہیں کرتے۔ تو پھر مومنہ تو ہی اچھا سا نام رکھ دو۔ شاہدہ نے مومنہ کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چلیں پھر اس کا نام رکھتے ہیں سیف الاسلام۔ مومنہ نے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ مگر مومنہ تم نے یہ سب کیا کیسے تھا؟ مقدس نے مومنہ سے پوچھا۔ امی جان کی وجہ سے، میرے امی یہی کام کرتے تھے، تو پھر وہاں سے ادھر کیسے آئی؟ مقدس نے تکیہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور توجہ سے مومنہ کی بات سننے لگی۔ ایک شام کو جیدی آیا اور اس نے خالہ سے کہا کہ وہ صبح مجھے واپس اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کہاں لے کر جائے گا تو اسے؟ شاہدہ نے غصے سے پوچھا۔ واپس لے کر جاؤں گا اس کے مالک کے پاس، جیدی نے چارپائی پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اب کہاں سے اس کا مالک آ گیا؟ اتنے سالوں سے تو یہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھ جیدی، مومنہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ شاہدہ جیدی کی ٹانگیں دبانے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جیدی نے حیران ہو کر پوچھا۔ جس دن کی مومنہ گھر میں آئی ہے، ہر چیز بدل گئی ہے۔ بھینس دودھ لگاتار دے رہی ہے اور ہر روز زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے، اور بکریاں دیکھ کیسے پھیل گئی ہیں۔ رزق گھر سے ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اچھا، جیدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دل میں سوچا پھر قیمت بڑھا دوں گا اس کی۔ پھر دیکھ جیدی، اس نے تمہارے بچوں کو قرآن حافظ بنا دیا ہے۔ اسد تو اچھا خاصا مولوی بن گیا ہے۔ جیدی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ اس کو اب نہ لے کر جا۔ شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چپ کر کے سو جا، دماغ نہ کھا میرا۔ تو کیا چاہتی ہے کہ اگلی بار میرا جنازہ گھر آئے؟ وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ چل مجھے اب سونے دے، صبح لو پھوٹنے سے پہلے اسے اٹھا کر تیار کر دینا۔ شاہدہ روتی ہوئی اٹھی اور مومنہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ خالہ، میرا جانا تو ضروری ہے، آپ نہیں جانتی، میں جانتی ہوں ان لوگوں کو، وہ بہت برے ہیں، مجھے لینے یہاں تک آ جائیں گے۔ مومنہ نے خالہ کو تسلی دی۔ ہم کیا کریں گے اب باجی؟ مروہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ میری جگہ اسد اب تمہیں پڑھائے گا۔ اسد، تم نے یہ قرآن کلاس ختم نہیں ہونے دینا، اور دیکھو میری بات یاد رکھنا، دین کو دنیا کمانے کے لیے استعمال نہ کرنا، ورنہ اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، اور نہ ہی دین کو اپنی ذات کے حق میں استعمال کرنا۔ دین کو صرف اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا اور باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا۔ اللہ آزمائش بھی بھیجے گا، فقر و غربت کے ساتھ بیماریاں بھی آئیں گی، مگر آپ ہمیشہ ثابت قدم رہنا اور صفا اور مروہ کو سکول بھیجنا اور ان کو پڑھانا۔ مومنہ نے اسد کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اس گھر میں بیٹھا ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ کاش یہ رات آج ختم ہی نہ ہو۔
مگر وقت کی رفتار کو کون روک سکتا ہے۔ مومنہ نے آخری فجر اس گھر میں ادا کی اور جیدی کے ساتھ ایک نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اور فقیرے سے نہیں ملی؟ مقدس نے جھٹ سے سوال کیا۔ نہیں، کیونکہ تختیاں خشک ہو چکی ہیں اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں۔ مومنہ کے گلے سے ایک درد بھری آہ نکلی جو اس کے ضبط کو ختم کر گئی، اور مومنہ رونے لگی، ایسے جیسے بیٹی سسرال کو رخصت ہوتے ہوئے روتی ہے۔ اگلے سین میں، خالہ یہ لیں، آپ کی پسندیدہ یخنی بنا کر لائی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ ماریا نے یخنی کا پیالہ ٹیبل پر رکھا اور خالہ کے پاس بیٹھ گئی۔ اللہ آپ سے راضی ہو میری بیٹی، آپ میرا بہت خیال رکھتی ہو۔ خالہ نے پیالہ اٹھاتے ہوئے دعا دی۔ آمین، ماریا نے محبت سے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ خالہ نے چمچ پیالے میں رکھتے ہوئے کہا۔ جی خالہ، ضرور پوچھیں۔ ماریا خالہ کے مزید قریب ہو گئی۔ آپ اور حیدر کے درمیان کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ نہیں خالہ، آپ کو ایسے کیوں لگا؟ ماریا نے تجسس بھری نظروں سے خالہ کو دیکھا۔ نہیں، ایسے ہی میں بھی اور حیدر بھی آپ کے سامنے مومنہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ایک عورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کی تعریف کرتا پھرے۔ خالہ نے یخنی کی چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ماریا مسکرانے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے خالہ، حیدر میرے ساتھ مخلص ہیں اور مجھے ان کی کسی بات پر کبھی اعتراض نہیں ہوا ہے۔ اور اگر کبھی مومنہ واپس آ گئی تو؟ خالہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ میں اپنے ہاتھوں سے ان کو دلہن بنا کر حیدر کے عقد میں دے دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ماریا نے خالہ کے ہاتھوں سے پیالہ لیتے ہوئے کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ خالہ ماریا کی بات سن کر جامد سی ہو گئی۔ خالہ، مرد 2-3 بیویاں ایک ساتھ خوش رکھ سکتا ہے۔ میرے سامنے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ ہے۔ انہوں نے بھی تو حضور پاک کو مزید شادیاں کرنے سے نہیں روکا تھا۔ خاوند انصاف کرنے والا ہو تو اس کی زندگی میں چاہے 4 بیویاں بھی ہو جائیں تو وہ کسی کو شکوہ نہیں کرنے دے گا، اور دوسری شادی اس سے بہتر ہے کہ آپ کا شوہر کسی دوسری عورت کی محبت میں بنا نکاح کے مبتلا رہے اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دے۔ آپ بس دعا کریں، اگر مومنہ باجی حیات ہیں تو وہ واپس خیریت سے آ جائیں۔ اگلے سین میں، ایک دندہ بند پڑا ہے کئی ماہ سے، اور اوپر سے یہ 10 روٹیاں کھا جاتی ہیں۔ باپ کے گھر میں ہو، راشن تمہارا باپ نہیں لاتا، آپا فرزانہ نے غصے سے کہا۔ کل سے ہر لڑکی کے لیے صرف 1 روٹی پکانا، بس سمجھ آئی؟ فرزانہ نے ایمن کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اللہ کے غضب سے ڈرو آپا، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ مومنہ آگے آئی اور ایمن کے سر پر ہاتھ رکھ کر دبانے لگی تاکہ درد کم ہو سکے۔ تو جانتی نہیں ہے، اگر لالا نے منع نہ کیا ہوتا تو تیرا وہ حشر کرتی کہ تو اپنی شکل دیکھنے سے بھی توبہ کر لیتی، فرزانہ نے غصے سے کہا۔ واہ، کیا کمال ہے آپا، لالا کے منع کرنے کا اتنا خیال، اور اللہ نے جن باتوں سے منع کیا اس کی پرواہ ہی نہیں۔ جان اللہ کو دینی ہے یا لالا کو؟ مومنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں تو چپ کر جاؤں گی، لیکن کل جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ ایک ایک بات کا حساب لے گا، اس وقت کیا کرو گی؟ مومنہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میرا کھانا کمرے میں دے جانا، فرزانہ نے سعدیہ کو حکم دیا اور واپس کمرے کی طرف مڑی ہی تھی کہ مومنہ نے اسے روک لیا۔ اللہ سے ڈرو آپا، اللہ کل جہاں کا مالک ہے، وہ لالا جیسوں سے کئی گنا طاقتور ہے۔ اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک کن سے ساری کائنات تباہ و برباد کر سکتا ہے۔
ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں توبہ کرنے کی مہلت نہ دی جائے۔ فرزانہ کا فون بجنے لگا۔ فرزانہ نے کال ریسیو کی اور تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کال کٹ کر دی۔ چل مومنہ، تیرا بھی بندوبست ہو گیا ہے، آ گیا تیرا بلاوا۔ فرزانہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ مومنہ اور باقی لڑکیاں ایک جمود کی حالت میں تبدیل ہو گئی۔ اور یہاں تک آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اس سے آگے کیا ہوگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔